یہاں پہ ایک خاتون غالباً لاسٹ میں تھی، وہ بیٹھی ہوئی، ان کو مائک دیں، کیونکہ یہ جو آپ کا آج کل یہ جو چل رہا ہے نا جی سلوگن کہ چنو نئی سوچ کو، اس کے ریفرنس میں ان کو کوئی پیپلز پارٹی کا نعرہ یاد آیا تھا، تو آپ بتاؤ. اچھا اس کے بعد نا آپ لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کیجئے گا تاکہ میں آپ کو ریکگنائز کروں. ایک بات میں انتہائی ڈٹائی سے تم لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی وڈ پریفر ٹو ہیو مور کوسچنز فرام گرلز رادر دین بوائز، کیونکہ یہ بیوی شہید کے بیٹے بھی ہیں. جی جناب علی. ہاں السلام علیکم. My name is Rabel and I'm from the Management Sciences Department. So sir, the current slogan of your manifesto is Chuno Nayi Soch Ko. But my question is, have you forgotten roti, kapda aur makan? Because main nayi soch ko tabhi chunungi jab meri basic necessity roti, kapda aur makan puri hogi. So please, I would like you to shed some light on it. Thank you. So I hope I hope کہ جہاں تک روٹی کپڑا اور مکان کا سوال ہے، میرا عوامی معاشی معاہدہ اس بات کی ثبوت ہے کہ ابھی تک ہم روٹی کپڑا اور مکان کو ایک بنیادی فلسفہ تو سمجھتے ہیں، مگر جس نئی سوچ کی میں ذکر کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ اگر ہم نئی سوچ کی طرف نہیں جاتے ہیں نا، تو آپ چاہ روٹی کپڑا مکان آپ کا منشور ہو، تبدیلی آپ کا منشور ہو، ملک کو چوتھی بار نواز دو آپ کا منشور ہو، وہ نئی سوچ کے بغیر آپ اپنے منشور پہ عمل نہیں کر سکتے. میں نے میں سیاست میں مطلب الیکٹ ہوا 2018 میں خان صاحب کے دور کو بھی بڑے نزدیک سے دیکھا ہوں، میں میاں صاحب کے دور میں یا اس کی بھائی کی حکومت میں ایک حصہ دار رہا ہوں، اس کے ٹیل اینڈ پہ یا بعد میں جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں آپ سب کے ساتھ میں وہ دیکھتا آ رہا ہوں، اور مجھے ایک مایوسی محسوس ہوتا ہے، اور ضرور آپ سب کو یہ مایوسی محسوس ہو رہا ہوگا کہ ایک قسم کی نفرت اور تقسیم کی سیاست اس وقت پاکستان میں عروج پہ ہے، اور اس نفرت اور تقسیم کی سیاست نے ہمارے پورے معاشرے کو تقسیم کیا ہے. ہائپر پارٹیزن شپ اینڈ ہائپر پولرائزیشن اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اٹ از کرپلڈ ہمارا جو چاہے وہ ہمارا جمہوری نظام ہو، چاہے ہمارا حکومت کرنے کا نظام ہو، اور ہمارا پورا معاشرے میں جو ایک فیور ہے، آئی کال اٹ اے فیور، اس فیور کو ہمیں توڑنا پڑے گا. اور جب تک یہ فیور کو ہم نہیں توڑتے، پرانی سیاست کی ہم آگے اسی پہ عمل درآمد کرنا ہے کہ میرا حکومت بنے تو میں نے اپنے مخالف کو جیل میں ڈالنا ہوں، اور سب جو میرے ساتھ ہے وہ تو اچھے، جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ تو غدار یا جو بھی. اور اگر اسی طریقے سے ہم نے سیاست کرنا ہے، آگے جا بھی یہی ہونا ہے کہ جو بھی الیکشن جیتتا ہے تو وہ اس قسم کا سیاست کرے، اور باقی جو اپوزیشن ہے وہ رکاوٹ بنے ہمارا حکومت میں، ہمارے نظام میں چلنے سے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک چل سکتا ہے. At the precipice at which we are standing on this moment, if you believe that the economic crisis that Pakistan is facing, that every single citizen of this country is feeling right now, is one of the worst we've experienced in our history. دوسری طرف جس طریقے سے میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا، اٹس ناٹ ایز سیکسی، بٹ کلائمیٹ چینج کا جو خطرات ہمیں ہیں شاید کسی اور ملک کو اتنا خطرہ ہو. تیسری طرف جو آپ کا دہشت گردی کے اور دہشت گرد جو ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں اتنے عرصوں بعد، وہ بھی آپ سب کو نظر آ رہے ہیں. اب ہمیں ایز اے کنٹری ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان مسئلے کو کیسے حل کریں. اور مجھے جس چیز سے مایوسی ہے کہ جو ہمارے سے بہت ایکسپیرینس تو ضرور ہوں گے 70+ جو ہمارے دوسرے سیاسی مخالف ہیں، وہ وہی پرانی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں جس سے یہی نفرت اور تقسیم میں اضافہ ہوگا، اس پارٹیزن شپ اور پولرائزیشن میں اضافہ ہوگا، اور ہمارا حکومت سے آپ کے مسائل حل کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ میں پاکستان کے عوام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اگر حکومت میں آیا، میں اگر اس ملک کی جو
8 فروری کو الیکشن ہے، میں وہ جیتتا ہوں اور وفاقی حکومت بناتا ہوں، میرا کوشش یہ ہوگا کہ میں یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے آگے بڑھے، اور اپنے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہمارا ایک سوچ ہے، جو نہ صرف میرا سوچ ہے، میری والدہ کے دور میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم نہ کوئی سیاسی قیدی کو قید میں رکھیں گے، نہ ہم کسی میڈیا چینل نصرت جاوید صاحب یا کوئی اور کے خلاف کوئی پابندیاں ڈالیں گے اس لیے کہ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا. اور اسی طریقے سے اس نئی سوچ کے ساتھ میرا امید ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم اس سمت پہ چلیں گے جس سے ہم ترقی کر سکیں گے، جس سے ہم سب مل کے مسائل کے حل نکال سکتے، جس سے ہم یہ مان لیں کہ سیاست میں سیاسی اختلاف ہوگا، اختلاف رائے ہوگا، مگر اس کا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کریں. تو یہ میرا کوشش ہے، اور یہی میرا نئی سوچ کی نعرے کے پیچھے جو فلسفہ ہے. اب یہ نہ سمجھیں کہ میں روٹی کپڑا اور مکان کی جو بنیادی سوچ ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، اسی کو ایک صرف بیس بنا کے ہم اپنے منشور میں نے یہ سوال اس لیے میرے دل کو لگا کہ 67-68 میں جب میں ابھی اسٹل آئی واز ان اسکول، تو میں خود جو نعرہ لگانے والوں میں سے ہوتا تھا، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ کی اس نسل کو بھی یاد ہے.